نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم إن الذين بے شک وہ لوگ ینادون کا جو آواز دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من وراء الحجرات حجروں کے باہر سے اکثرهم لا یاکلون ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے ولو انہم صبروا اور اگر بے شک وہ صبر کرتے حتی تخرج الیہم یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر خود آ جاتے ان کی طرف لکان خیرا لہم تو یقیناً یہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین، سورۃ الحجرات آیت نمبر 4 اور 5 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الحجرات کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا بیان ہے۔ پہلا ادب ہم نے یہ پڑھا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ دوسرا ادب ہم نے یہ پڑھا کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہو تو اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ آج کے سبق میں ان لوگوں کو ادب سکھایا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں سے، گھروں سے باہر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیا کرتے تھے۔ چونکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ ہماری طرح تو نہیں تھے کہ جیسے ایک مسجد کا صرف امام ہو یا جناب ایک اسکول یا مدرسے کا پرنسپل ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے رسول تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک ہی محلے کے لوگ نہیں آتے تھے یا ایک ہی علاقے کے لوگ نہیں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے نا، اور مختلف قسم کے لوگ آتے تھے۔ کوئی آداب جانتا تھا، کوئی آداب نہیں جانتا تھا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت پر ایمان لا کر آتا تھا، کوئی ابھی ایمان نہیں لایا ہوتا تھا، اور بعض منافقین بھی تھے جو اوپر اوپر سے مانتے تھے۔ یعنی ہر قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، جو معاملات تھے، وہ لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل بیان کرنا تو مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو آداب سے واقف تھے،
وہ تو جب مسجد میں آتے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا اور حضور تشریف نہ فرما ہوتے، گھر میں ہوتے، تو صحابہ مسجد میں ہی انتظار کرتے کہ اللہ کے نبی خود تشریف لائیں گے تو ہم نے جو بات پوچھنی ہے، جو مسئلہ پوچھنا ہے، وہ ہم آپ سے بات کر لیں گے۔ لیکن بعض لوگ ایسے جو آداب سے واقف نہیں تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں کے باہر جا کر آوازیں دیتے تھے آپ کو بلانے کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو واعظ و نصیحت، دین کے مسائل بتانا اور گھریلو کام کاج میں عورتوں کے ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اب ایک آدمی باہر سے آواز دے، بھئی جی جلدی آؤ، پہلے میری بات سنو، تو ظاہر بات ہے یہ ادب کے مناسب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں آیت نازل کر کے بات واضح کر دی کہ اس طرح میرے نبی کو آواز دینا جائز ہی نہیں ہے، تاکہ آئندہ کوئی آدمی جو بھی آئے اسے اللہ کا حکم سنا دیا جائے، بھئی یہاں پر اللہ کا حکم یہ ہے کہ حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کیا تھے؟ وہ کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے اور باہر پردہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ ہم تو ایک دن بارش آتی ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جی بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ کبھی کبھی بارش میں حدیث پاک میں آیا ہے، اس دن ہمارے وہ بارش میں ہم نماز پڑھ رہے تھے نا، تو مجھے بالکل وہ بات یاد آ رہی تھی، سنانی تھی، اس دن بھی رہ گئی آپ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی بنائی تو کھجور کی شاخوں کا چھت تھا، جو زہر پانی تو ٹپکتا تھا، جب بھی بارش ہوتی وہ پانی ٹپکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ کی پیشانی بھی کیچڑ لگا ہوا تھا۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ہے اس طرح کا پھر بھی نہیں ہے نا، ہم تو پھر بھی قالینوں پہ یا صفوں پہ سجدے کر رہے ہیں اور صرف اس بارش سے تھوڑا پریشان ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، لیکن ابتداً یہ مسائل ہونا بھی، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ بہرحال کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ سنت کی اتباع میں جو کام ہو پھر اس میں لذت ہی اپنی ہے، سنت کی اتباع میں، اور یہ ذہن میں ہو نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی ایسے نمازیں پڑھی ہیں، تو انشاءاللہ پھر اس میں مشقت میں بھی اللہ لذت عطا فرمائیں گے۔ اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ تیز مرچیں کھاتے ہیں، تو وہ مرچیں کھا رہے ہوتے ہیں، سی بھی ہو رہی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور پانی بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن لذت بھی آ رہی ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ سی بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس میں لذت بھی ہوتی ہے جب اس کام کو بندہ پسند کرتا ہو۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو حجرات تھے وہ مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھے، وہ جڑے ہوئے تھے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، پہلے میرے اوپر ایک بات ہوئی کہ یار مولوی جو اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے اس کو سنت بنا دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق غلط بیانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بات وہی سنت ہے جو واقعی قرآن و سنت سے ثابت ہے، میرے کہنے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ یہ تین چیزیں اکٹھی ہیں، اب غور کرنا، کتنی چیزیں جی؟ مسجد، مدرسہ اور امام کی رہائش گاہ، یہ تین چیزیں اکٹھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جگہ خریدی تھی مسجد نبوی کے لیے، اسی میں صفا کا مدرسہ بھی بنایا اور اسی میں حجرے بھی بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی نمونہ ہے نا امت کے لیے، ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نا۔ وہ جو جگہ خریدی اسی جگہ میں صفا کا مدرسہ بھی بنایا، اسی جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے حجرات جو رہائش گاہ تھی وہ بھی بنائی۔ پہلے تو آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھے نا، جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہر صحابی کی خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں آئیں، تو حضرت ابو ایوب انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے اور واپس آ کر کہا یا رسول اللہ سامان سارا تھوڑا ساڑھے گھر پہ ہے، اگے ہوں تھوڑی مرضی کدھر جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا آدمی اپنے سامان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو پھر آپ ان کے گھر چلے گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری کو لقب ملا میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعادت ان کی قسمت میں آئی۔ لیکن جب مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید لی گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ چھوڑ دی، ان کا گھر چھوڑ دیا اور مسجد کے ساتھ ہی اپنے لیے حجرے بنا لیے، چھوٹے چھوٹے کمرے بنا لیے، ہر زوجہ کے لیے الگ کمرہ بنایا، اور اس کو کہتے ہیں حجرات النبی، اور اس سورت کا نام بھی سورت الحجرات اسی وجہ سے ہے
کہ اس میں حجروں کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے اور گھر مبارک تھے۔ بہرحال یہ تین چیزیں اکٹھی ہیں، کون کون سی؟ مسجد، مدرسہ اور رہائش گاہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرات میں تھے تو کچھ لوگوں نے آواز دی، مفسرین کہتے ہیں قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے، اور وہ جیسے کسی کو پہلے ادھر بلانا ہوتا نا، دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے، مثلا کسی کو بلانا ہے، عمر کو بلانا ہے، اے عمر باہر آؤ جی، یہ رواج تھا ان کا۔ تو بالکل اسی طرح حجروں کے باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا محمد اخرج علینا، اے محمد باہر نکل صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انداز اللہ تعالیٰ کو قطعاً بھی پسند نہیں آیا کہ اس طرح کوئی میرے نبی کے باہر دروازے کے باہر کھڑا ہو کر کہے محمد باہر نکل، تو اس طرح مناسب۔ اور یہ ادب بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی سمجھ میں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، تو وہ اگر کسی کے پاس حدیث پوچھنے کے لیے جاتے، کیونکہ اس وقت تو یہی طریقہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی فلاں آدمی کے پاس حضور کی احادیث ہیں، تو پھر وہ چل کے جاتے، اس سے سنتے، پھر ان کو یاد کرتے۔ یہی طریقہ تھا اس وقت تو تعلیم و تعلم کا، کوئی کتابیں تو چھپی ہوئی تھیں کوئی نہ۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا کہ فلاں بندے کے پاس کوئی حدیث ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث سیکھنے کے لیے اس کے پاس جاتے، اور کبھی اس کے دروازے پر جا کر دستک نہ دیتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ رات کو پہنچتے تو چادر بچھا کر باہر ہی آرام کر لیتے، اور جب وہ آدمی صبح نکلتا اور دیکھتا کوئی بھی مہمان ہو تو بندہ کہتا کہ یار یہ جگہ ہی لیتا تو اچھا تھا، اور پھر مہمان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہو تو کہتا ہو اللہ کے بندے آپ کب سے آئے ہیں؟ کہا جی میں تو رات کو آیا ہوں۔ تو جگایا کیوں نہیں، بلایا کیوں نہیں، اٹھایا کیوں نہیں؟ کہ اللہ نے ان لوگوں کو اچھا نہیں کہا جنہوں نے نبی پاک کو گھر سے آواز دی، میں بھی نبی پاک کی بات ہی سیکھنے آیا تھا، اس لیے باہر بیٹھ گیا، حضور کی بات سیکھنی ہو تو حضور والا ادب ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیسے عظیم لوگ تھے اور کیسے باادب لوگ تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سیکھنی ہے، ادب اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا کہ باہر سے آواز مت دو، باہر سے آواز مت دو۔ ہمارے ساتھی تو بعض دفعہ ہمارے گھر میں جمعے والے دن خواتین کا بیان ہوتا ہے نا 11 بجے کے بعد، کئی دفعہ وہ بیان کے دوران بعض ساتھی گھنٹی بجاتے ہیں، بتاتے ہیں جی وہ بیان کر رہے ہیں، کہو ان کو 2 منٹ تک گل سن لو نا 2 منٹ تک گل، بیان چھوڑ کے 2 منٹ بیچ میں گل کس طرح سن؟ ان کو لاکھ سمجھاؤ بھی آپ 10 منٹ 15 منٹ بعد آ جائیں، اور مختصر سی بات ہی تو کرنی ہے۔ اب یہ احساس نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، اور بیچ میں چھوڑ کے آ جاؤ جی 2 منٹ ہماری بات پہلے سن لو۔ یہ وہی بات ہے جیسے ایک بندہ بھاگ رہا تھا نا، اس کو آگ لگی بیچارے کو، قریبی ایک وہ تالاب تھا، تاکہ تالاب میں چھلانگ ماروں آگ بجھ جائے، پیچھے سے ایک چرسی نے آواز دی، اس نے کہا کدھر جا رہا ہے ہوئی؟ اور انہوں نے کہا یار نہیں تالاب میں چھال ماروں۔ 1 منٹ میں نے سگریٹ تھا لان دے نال میرے کو ماچس کوئی نہیں تھا، میں یہ تھا روکتا جا 1 منٹ، اگلا بندے کو کیا ہوا ہے اور آپ بیچ میں اپنا سا کون سا مسئلہ بیچ میں نکال رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر کام کا ایک ادب ہوتا ہے، اور خصوصاً با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جتنے ادب سے سنیں گے اتنا ہی دل پر اثر کرے گی۔ کئی دفعہ بندے راستے میں مل جاتے ہیں، ہاں شکر ہے جی مولوی صاحب ملو جی، مسئلہ پوچھنا ہی، میں اگر اس گلی چ نہ گزری ہوں تو پھر تو مسئلہ گیا نا، شکر تم کر جی میں اس گلی چ گزر گیا، ورنہ تو مسئلہ رہ جاوے۔ مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ اہتمام کریں نا، مسئلہ پوچھنا ہے، باقی کاموں کے لیے اہتمام ہے، کیا شریعت کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے؟ دین کے کام کے لیے کوئی اہتمام نہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر کو راستے میں روکے نا اور کہیں جناب یہ 1 منٹ ذرا دوائی لکھ دو، لکھ کے دے گا؟ نہیں بولیں جی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب جا رہے ہوں، آپ ادھر شکر یہ دوائی لینی سی تسی مل گئے ہو، ادھر ذرا لکھ دو، وہ ادھر جا کے بھی کلینک میں انتظار کرواتے ہیں۔
یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین آسان کیا ہے، لیکن سیکھنے والوں کو آداب کا تو خیال ہونا چاہیے نہیں جی۔ اس سورہ مبارکہ میں یہی تو سکھایا گیا ہے، یہی تو سکھایا گیا ہے آداب۔ اب بعض ساتھی کہیں کہ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ غلطیاں ہیں اصلاح کی نیت سے۔ اب بعض ساتھی کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ نکاح کا موقع ہے، کارڈ چھپوا لیں گے، شادی ہال بک کروا لیں گے، پورے علاقے کو دعوت دے دیں گے، اور مولوی جو نکاح خان ہے اس کو بتائیں گے کس ٹائم، زور کے بعد نکاح ہے تو 12 بجے فون کریں گے، کتنے ہو جی استاد جی؟ او جی میں تو گراں گیا۔ او ہو اللہ تو بندو گراں کیوں چلے گئے ہو؟ گراں والدہ ہے، ہوں والدہ کو بندہ جانا، او آج نہیں جانا ہی نا، آج زور سے بعد نکاح ہے بھائی، تسی 2 دن پہلے دس بات پھر میں نہ چاہوں نا یعنی اس بات کو میں نے سمجھا آپ نے کہاں جانا ہے جی، آپ نے تو مسجد میں ہی ہونا ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک کی۔ تو یہ ساری باتیں تب ہیں کہ جب آداب کی سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ اس صورت کا موضوع ہی آداب بتانا ہے کہ آداب سمجھیے اور آداب۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر معذرت کرتا ہے، مثال کے طور پہ جی میں نہیں آ سکتا، تو پھر اس کے اوپر بھائی نہیں جناب تو نے خواہ مخواہ نہیں آنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے ایک آدمی نے وعدہ کیا ہوا ایک بندے کے ساتھ، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں۔ ٹیکسلا میں نے درس قرآن دینا تھا مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد ٹیکسلا میں درس قرآن دینا تھا، اور یہ ہفتہ 1.5-2 ہفتہ سے بعد ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا چلو عصر پڑھ کے چلا جاؤں گا، تھوڑا جلدی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ عصر کی نماز ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا جی عصر کے بعد دعا کرانی ہے ہمارے گھر۔ میں نے کہا جی بڑی معذرت، میں نے تو ادھر ٹیکسلا پہنچا، اور چھوڑ جی ہوں 2:30 آگے کوئی اور بھی تھوڑا تعلق والا ہے۔ بہت سمجھایا لیکن وہ چمٹ گئے جناب۔ بالآخر جناب وہ آدھا گھنٹہ ادھر گیا، ادھر سے جناب آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچے، وہ لوگ سارا ان کا خراب ہوا، اور میری جو وعدہ کیا ہوا تھا اس پہ بھی کیا ہوا جی، زبان پہ بھی۔ تو ہر بندے کو سمجھنا چاہیے، یہی بات اللہ یہاں پہ سمجھا رہے ہیں۔ ایک آدمی مثلا اپنے گھر میں ہے، آرام کر رہا ہے، اس نے دروازہ بند کیا ہوا ہے، اس کو مجبور کرنا کہ نہیں اٹھو اور پہلے میری بات سنو، یہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینا کہاں سے جائز ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آداب سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال لوگوں نے باہر سے آواز دی تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں حجروں کے باہر سے۔ حجرے سمجھ میں آگے نا، وہ حضور کی رہائش گاہیں۔ اکثرہم لا یاکلون، ان میں اکثر بے عقل ہیں، ان میں اکثر کیا ہیں؟ بے عقل۔ اب ذرا غور کریں تو بڑا ایک عجیب نکتہ ہے جی۔ ہونا یوں چاہیے تھا، جملہ یوں ہونا چاہیے تھا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ بھی آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، کلہم لا یاکلون، وہ سارے کے سارے بے عقل ہے جی، باہر سے آواز دیتے ہیں۔ اللہ نے کلہم نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا اکثرہم، چونکہ بعض صحابہ کرام ابھی نئے ایمان قبول کیا تھا، ابھی آداب سیکھے ہوئے نہیں تھے، تو لا علمی میں ان سے بھی یہ باتیں ہو گئی تھیں، اس لیے اللہ نے کہا، قرآن ہے نا، ایک لفظ میں کتنی حکمتیں ہیں، اللہ نے کلہم نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے اکثرہم فرمایا ہے۔ بعض بیچارے چلو خیر ہے، ایسا نہ ہو کہ اس لفظ کو پڑھ کر کوئی صحابہ کا دشمن پھر صحابہ پہ اعتراض نہ شروع کر دے کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ ان کو بے عقل کہا۔ اللہ نے فرمایا نہ، ان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اکثرہم لا یاکلون، اکثر لوگ ان میں وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، فسرین ایک اور بات یہاں پر لکھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی نا، اس تکلیف کا ایک قسم کا ازالہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، میرے نبی بے سمجھ لوگ ہیں، بے سمجھ لوگ ہیں جو اس طرح آواز دیتے ہیں، اگر آپ کا ادب جانتے ہوتے تو اس طرح نہ کرتے ہیں۔ اب جب بے سمجھ آدمی ہے تو پھر بندہ کہتا چلو یار خیر ہے، بے سمجھ آدمی کی بات کو کیا برا ماننا، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمناً اس میں تسلی بھی دی گئی ہے کہ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ان کو آپ کے ادب کا پتہ نہیں تھا، اگر آپ کے ادب کا پتہ ہوتا تو اس طرح آپ کو آواز نہ دے۔ معلوم ہوا؟
یوں کہنا یا محمد اخرج علینا درست نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر ہیں، باہر بندہ کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے یا محمد، تو اللہ کو پسند ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک میں اور بندہ پاکستان سے آواز دے رہا ہے، سمجھ آئیے؟ یہ بڑا کلال ہے پھر، ایسا یا محمد کہنا ہے نہ وہابیاں سڑدیاں رہنا ہے، سمجھ آئی؟ وہ اللہ کے بندے کوئی عقل سے کام لے، وہابیوں کو بے شک آپ جلاؤ، لیکن کوئی تھوڑا اپنے عقل میں بھی تو ہاتھ مارو نا، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حجرے میں ہے اور باہر بندہ کھڑا ہو گیا یا محمد کہے اللہ کو پسند، اللہ کہتا ہے بے عقل ہے، عقل ہوتا تو اس طرح نہ کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا عقل والا ہے جڑا دوسرے ملک سے آواز دے رہے، سمجھ آئی؟ ملک ہی دوسرا ہے اور جناب یہاں سے آواز دے رہا ہے، کس کو جلانے کے لیے؟ وہابیوں کو جلانے کے لیے۔ تو فرمایا ایسے نہ کہو۔ طریقے ختم نبوت میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، طریقے ختم نبوت میں چونکہ سارے مسالک اکٹھے تھے، اہل حق کے، دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، مناظرہ ہونا تھا قادیانیوں سے، تو یہ سارے علماء اکٹھے تھے، چلو یار جو بندہ بات کر سکتا ہے وہ کرے۔ جس مسجد میں مناظرہ ہونا تھا وہ مسجد بریلویوں کی، وہ مسجد بریلویوں بھائیوں کی، جو مناظر تھا وہ دیوبندی تھا، اہل حدیث بھی ساتھ معاون تھے، اور مد مقابل قادیانی تھے، مرزائی تھے۔ اب قادیانی کو یہ پتہ تھا کہ اہل حدیث ہوں تب یا دیوبندی ہوں تب یہ تو یا محمد نہیں کہتے، بریلوی کہتے ہیں۔ ان کی مسجد تھی تو اوپر لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد، لکھا ہوتا ہے عموماً۔ اب قادیانی نے چالاکی کی، انہوں نے کہا ان کو آپس میں لڑاؤ۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ جو یا اللہ یا محمد لکھا ہوا یہ ٹھیک ہے؟ اس نے سوچا کہ مولوی صاحب کہے گا کہ نہیں ٹھیک، جب یہ نہیں کہے گا تو جن کی مسجد ہے وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے اور یہ آپس میں گرم ہو جائیں گے اور ہماری جان چھوٹے گی۔ اس نے پوچھا یا اللہ یا محمد لکھا ہے مولوی صاحب یہ ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب نے سمجھا بالکل ٹھیک ہے۔ کس طرح ٹھیک ہے؟ اس کو پتا تھا کہ یہ تو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک اس طرح ہے، اس کا مطلب ہے یا اللہ دی منو تو یا محمد دی منو، مرزے دی بالکل نہ منو، ایسا یہ مطلب ہے، یا اللہ دی منو یا محمد دی منو، مرزے دی گل بالکل نہ منو۔ تو مرزا ہی کہنے کہ مولوی صاحب چلاکی نہ کر، یہ یا پنجابی والا نہیں، یہ یا عربی والا ہے، یا کا معنی ہے، تو پنجابی والا بناتا ہے یا اللہ دی منو تو یا نبی دی منو، تو یہ یا کو پنجابی والا تو نہیں، یہ تو یا عربی والا ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا نہیں، یہ یا پنجابی والا ہے، عربی والا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا حج پہ گئے ہو لوگوں، مکہ گئے ہو، مدینہ گئے ہو، جدہ گئے ہو؟ جی گئے ہیں جی۔ ادھر کسی مسجد تے تک نا یا اللہ یا محمد لکھا ہو؟ کہا وہاں عرب میں کسی مسجد میں دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ عربی والا ہوتا تو عرب میں لکھا ہوا ہوتا، یہ صرف پنجاب والا ہے اس لیے پنجاب میں لکھو پنجابی والا ہے، تو اپنے ساتھی کو تھوڑا سا چٹکلا دے دیا اور اس کا منہ بھی کالا کر دیا اور کہا اس گل نو رہن دے، اگلی گل چل، یہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں آواز دینا اللہ کو پسند ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، اکثرهم لا یاقلون، اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے، ولو انہم صبروا، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل کر ان کی طرف تشریف لے آتے۔ حضور اپنے کام سے جب باہر نکلتے تو یہ بھی آگے مل کر اپنا مسئلہ پیش کر دیتے، اگر صبر کر لیتے، انتظار کرتے، لکان خیر لہم، تو یہ صبر کرنا ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ لیکن اگلی بات سنو، واللہ غفور الرحیم، سبحان اللہ، اور اللہ بخشنے والا، ادب بتا دیے، اور اگر کسی سے اس میں پہلے کوتاہی ہو گئی تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہو گئی تھیں، بعض موقعوں پر ہو جاتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ دوسری بات یہ سمجھیو
کہ غلطی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ غلطیاں ہی کرتے رہتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ غلطیاں ہی بھئی غلطی کبھی کبھار ہو گئی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ جہاں بھی ان کی غلطی کا ذکر ہے، یہ قرآن مجید میں توبہ اور معافی کا ذکر بھی وہاں موجود ہے۔ سورۃ توبہ میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے دو صحابہ رہ گئے تھے نا، وہ روتے رہے اور توبہ کا ذکر موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں بہرحال جہاں جہاں بھی ان سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بخشش کے وعدے کا ذکر بھی ساتھ ہی فرما